رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف زمانوں میں جب دنیا میں بھیجا تو اس زمانے کے لیے ایک نظام حیات دیا اور ان کو اس نظام حیات کے مطابق زندگی کا پابند کیا گیا۔ اس نظام حیات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو آسمان سے مختلف انداز میں کچھ ایسی کتابیں نازل فرمائی جس کی پابندی کے امت پوری طرح سے مکلف قرار دیے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نازل شدہ اپنے پیغام کی وضاحت کے لیے دوسرے نمبر پر انبیاء اور رسول بھیجے، جن انبیاء اور رسول نے ان نازل شدہ چیزوں کی وضاحت کی اور ساتھ میں کچھ اور ضروری احکام بیان فرمائے، اور اس طرح سے انسان کو پابند کیا گیا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں اور اللہ کے بھیجے گئے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں اس کے بہترین اجر و ثواب کا مستحق بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ کتابوں کے نزول اور انبیاء کے پاس براہ راست فرشتے کے ذریعے وحی آنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری و ساری رہا۔ لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں اس دنیا کا تو ہمارے سامنے اپنے زندگی گزارنے اور کسی نظام حیات کا پابند ہونے کے تعلق سے دو طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کے پابند رہے، اور اس گروپ میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا نام آتا ہے۔ گویا یہ تین وہ مذاہب ہیں جو آسمانی تعلیمات، اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا میں نظر ڈالتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی طریقے ہیں جن کے لوگ پابند ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانی کتابوں اور نبیوں کی تعلیمات کے بغیر بھی چند افراد کے ذریعے بتائے گئے نظام یا خود اپنی طرف سے اپنی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بنا کر زندگی گزارنے والے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ کو مذہبی حیثیت حاصل ہوئی اور کچھ کو مذہبی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ لہذا وہ مذاہب جن کے بارے میں آسمانی کتابوں کے نازل ہونے یا جس کے ساتھ انبیاء و رسول کے بھیجے جانے کی صلاحیت نہیں ملتی، ان مذاہب میں ہم ہندو مذہب، سکھ مذہب، بدھ مذہب، جین مذہب اور اس طرح کے بعض اور دوسرے مذاہب کو اپنے سامنے سمجھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ گویا بنیادی طور پر لوگ جن مذاہب کے پابند ہیں وہ دو ہوئے۔ نمبر ایک آسمانی مذاہب اور رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والے، اس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہے۔ نمبر دو آسمانی مذاہب اور رسولوں کی تعلیمات کی صلاحیت نہ ملنا، بلکہ ان کے مختلف افراد کے ذریعے دین کے تعلق سے کچھ ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، جسے اپنے یا انسانی وضع کردہ نظام اور اصول کے مطابق زندگی گزارنا کہا جائے گا، اور اس میں ہندو مذہب، سکھ مذہب، جین مذہب وغیرہ وغیرہ آتے ہیں۔ جہاں تک آسمانی مذاہب کا تعلق ہے تو ہم نے اور آپ نے عیسائیت، یہودیت اور اسلام کو اس کے بارے میں سنا، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں
یا ان کے درمیان نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے علاوہ رسول کے پاس آنے والی تعلیمات کو جب ان کے متبعین نے جمع کیا تو اس میں بہت سی ایسی تاریخی دلیلیں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانی کتابیں بھی اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں اور ان کی انبیاء کی تعلیمات کو صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے اس طرح کا معیار نہیں برتا گیا جیسا کہ احادیث کے سلسلے میں بتا گیا۔ لہذا آسمانی کتابوں میں یہودیت اور عیسائیت کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو چیزیں توریت اور انجیل کے نام سے ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں مختلف موضوعوں پر مختلف قسم کی تبدیلیاں اور تحریفات کی گئی ہیں اور جو ان کے انبیاء کی تعلیمات کے طور پر ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں تلمود کے نام سے ہو یا عیسائیوں میں اناجیل اربع یا ان کے حواریوں کی تعلیمات کے نام پر ہو، ان میں وہ باتیں واقعی ان کے انبیاء نے کہی اور بتائی ہیں، اس کی تحقیق کا کوئی معیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آسمانی دین اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ جوڑا تو سابقہ تمام کتابیں اب قابل عمل نہیں رہ گئی۔ سابقہ تمام انبیاء کی تعلیمات کے بجائے اب ہم اور آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے پابند قرار دیے گئے۔ یہ ہوئی آسمانی مذاہب کے متعلق۔ اور غیر آسمانی مذاہب ادیان وضعیہ یا جسے مختلف افراد بناتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ مذاہب کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ہم اور آپ عام طور پر سنتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ بے دین اور ملحد ہوتے ہیں جو کسی مذہب اور دین کو، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہو یا مختلف افراد جنہیں ان کی قوموں نے مختلف تقدس کا رتبہ دے دیا، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ کو ان کی تعلیمات کا پابند نہیں بناتے، بلکہ وہ کچھ ایسے عقائد، ایسے افکار و نظریات اور ایسے عبادات، اخلاق اور معاملات کا اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں جسے وہ اپنے طور پر درست سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو انہیں بے دین کہا جائے گا کہ وہ مشہور آسمانی مذاہب یا مشہور دیگر مذاہب کے پابند نہیں ہیں، لیکن مذہب کی جو تعریف ہے کہ کچھ عقائد، افکار و نظریات، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اخلاق اور معاملات کا پابند کر لینا، یہ دراصل ایک طریقے سے ایک نظام حیات کا اپنے آپ کو پابند کر لینا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ادیان سماویہ یا ادیان وضعیہ کے پابند نہیں ہوئے، لیکن اپنے طور پر بنائے گئے اصولوں کے مطابق وہ زندگی گزارتے۔ اس تفصیل کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے طور پر زندگی کے اصول، نظریات، عقائد، افکار اور خیال بناتے ہیں، یہ کبھی بھی کسی آسمانی کتاب یا کسی رسول کی تعلیمات یا کسی مقدس شخصیت کے احکام اور نظریات کے پابند نہیں ہے۔ لہذا مختلف حالات میں انہیں اپنے طور پر جو درست اور صحیح لگتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنے، اس سے صحیح اور غلط کا نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں تک ادیان وضعیہ کا تعلق ہے، جس کے اندر آسمان سے کوئی ہدایات یا انبیاء اور رسول کی تعلیمات نہیں ہوتی، بلکہ سابقہ مقدس شخصیتوں کے ذریعے کچھ مسائل کی بنیاد پر وہ اپنے دین کو بناتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ان کے مذہب میں وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی تبدیلیاں ان کے مذہبی شخصیات کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ہندو مذہب میں ہم اور آپ جانتے ہیں ستی پرتھا، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو بھی اپنی زندگی سے محفوظ کر دینے کا رواج تھا، لیکن ان کے مذہب نے اس پر پابندی لگائی۔ اسی طرح ان کے مذاہب میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ان کی مذہبی شخصیات یا جن ملکوں میں وہ چیزیں رائج ہیں
اس ملک کے قانون ساز کونسل اور اداروں نے مختلف موقعوں پر مختلف تبدیلیاں کی، اور یہ تبدیلیاں پہلے بھی کی گئی، آج بھی کی جا رہی ہیں، آگے بھی کی جا رہی ہیں، یہ ان کے نزدیک معیوب نہیں۔ آسمانی مذاہب میں توریت اور انجیل کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے خود قرآن کریم میں پڑھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنی مذہبی شخصیات، ان کے جو علماء تھے جنہیں رہبان اور احبار کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے دین کی جو توضیح یا حد ضرورت اس میں کچھ تبدیلیاں کی، قوموں نے اسے قبول کر لیا، اور اصلی دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا توریت اور انجیل میں نازل ہوئی، اس پر پوری طرح سے پابند وہ نہیں رہے۔ لہذا آج بھی ہم ان ملکوں میں جن ملکوں میں عیسائی مذہب رائج ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے پارلیمنٹ، ان کے اندر مختلف تبدیلیاں جاتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام وہ تعلیمات ہے جسے قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند قرار دیا، اور یہ حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی چیزیں ہیں آپ ان کی تبلیغ کیجئے، آپ پابند اللہ کے احکام کو ان کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، اور آپ کو اسی کا پابند کیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کر سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے اللہ کے پیغام کو ان کے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ اور اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بعض مصلحتوں کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مزید رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے دعوتی پہلو پر گفتگو کر رہے تھے، اور یہ امید کر رہے تھے کہ اگر ان میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت پہنچے گی۔ لہذا جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، وہ متوجہ ہوئے اور کچھ بات پوچھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب اس امید میں متوجہ نہیں ہوئے کہ سرداران قریش ہماری جانب توجہ دیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ آپ کا یہ روگردانی چہرہ موڑ دینا یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں مختلف موقعوں پر ہم کو اور آپ کو قرآن کریم میں ملتی ہیں، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایات کے حرفاً پابند تھے، اور پھر اس کی وضاحت اللہ کی وحی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ثابت شدہ تعلیمات کے پابند قرار دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرمایا ما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو القاء کیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ تمام لوگ کتاب اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ثابت شدہ ہیں اس کے پابند کیے گئے۔ اب اس کے بعد اگر کائنات کے تمام علماء جنہیں ہم اپنی نظر میں درست بھی مانتے ہوں، جن کے تعلق سے کوئی غلط بات ہم اور آپ پیش بھی نہ کر سکتے ہوں، ایسی کوئی بات کہیں جس کا قرآن یا احادیث میں صراحت نہیں، یا جو قرآن یا احادیث کے کسی پہلو سے متضاد یا اسے ٹکرا رہی ہے، تو اگر متفقہ طور پر بھی بفرض محال کسی طرف سے کوئی بات آئے تو وہ نہ اسلامی دین ہے اور نہ مسلمان اس کے پابند ہیں۔ مسلمان پابند ہیں صرف اللہ کے نازل کردہ احکامات کے
مختلف زبانوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ رہے، یہود بھی رہے، عیسائی بھی رہے، مسلمان بھی رہے، دوسرے مذاہب بھی رہے، وہ لوگ بھی رہے جو کسی خاص دین کا اپنے آپ کو پابند نہ مانتے تھے اور نہ اس کے تحت عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مذہب ایک ایسی چیز ہے جو فطری طور پر ہر انسان کے روح میں بچی ہوئی ہے، رچی بسی ہے، اور جب وہ اس کے روح کے اندر ہے تو ہمیشہ مذہب کیا کہتا ہے، اس سلسلے میں مذہب کی ہدایات کیا ہے، مذہبی تعلیمات کیا ہے، کن چیزوں کی اجازت ہے، کن چیزوں کی اجازت نہیں، کن چیزوں کو ناپسند کیا گیا اور اس کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں کو جائز اور درست قرار دیا گیا اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے تعلق سے کبھی لوگوں نے مثبت انداز میں مطالعہ کیا اور کبھی کبھی دوسروں نے ان مذاہب کے اندر کچھ منفی چیزیں تلاشنے کے نقطۂ نظر سے اس کا مطالعہ کیا، یعنی مذہب کا مطالعہ، مذہبی تعلیمات کا پڑھنا لکھنا یہ ہمیشہ ہر دور میں ہر سماج میں پایا جاتا رہا، لیکن چونکہ میں نے کہا یہود و نصارہ کے دین میں تحریف ہوئی، ان کے مذہبی شخصیات میں، ان کے مذہب میں الگ الگ زمانوں میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کی، لہذا یہود و نصارہ نے اپنی مذہبی تعلیمات توریت، انجیل یا انبیاء کی تعلیمات کی طرف توجہ تو دی، لیکن مسلمانوں کے اتنا توجہ نہیں دی، اس لیے کہ اسلام میں قرآن اور حدیث اور اس سے نکلنے والے نتائج کے علاوہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی ایک مرتبہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹا کر سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، اور جب آواز نہیں آئی تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، تم مجھ سے ملے بغیر واپس کیوں گئے؟ مجھ سے ملے بغیر، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، تم واپس کیوں گئے؟ انہوں نے کہا میرے واپس جانے کی وجہ آپ کا احترام نہ کرنا نہیں، بلکہ میرے واپس جانے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی کہیں جائے تو 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت لے، اگر اجازت ملے تو وہ ملے وہاں ان سے بات چیت کرے، اور اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا، انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے اس عذر کو قبول کرتا ہوں، لیکن تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام کے پاس گئے اور ان میں سے ایک صحابی کو لے کر کے آئے جنہوں نے تائید کی کہ واقعی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی تعلیمات ہے، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مانا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اگر کوئی بات دین کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں، جو صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ صحابی جن کے بارے میں احادیث میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ اس کے فیصلوں سے راضی ہوئے، ان پر بھی سوال اٹھایا کہ آپ اپنے طور پر کسی بھی چیز کو دین نہیں کہہ سکتے، اگر دین کہہ رہے ہیں تو ثبوت لائیے، قرآن میں کہیں سے یا احادیث اور نبی کی ہدایات لائیے، اگر ہے تو میں ماننے کو تیار، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ اور اسی وجہ سے ہر زمانے میں مسلمانوں کا مذہبی تعلق، دینی معلومات، قرآن اور نبی کی تعلیمات سے ربط دوسرے مذاہب کے مقابلے زیادہ رہا، اور یہ سلسلہ 2010 تک بھی کسی طرح کمزور نہیں پڑ سکا۔
لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے 29 دسمبر 2022 کو ہندوستان کے تعلق سے ایک سروے جو جرمن کی ایک ایجنسی نے کروایا ہے پیش کرتے ہوئے افسوس کرتا ہوں اور آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کا دین سے تعلق دوسرے مذاہب کے مقابلے کافی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سروے سینٹر فار دا اسٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹیز نے کیا ہے۔ یہ 29 دسمبر 2022 کو نشر کیا گیا اور اس کے اندر اس چیز کا جائزہ لیا گیا انڈین یوتھ ایسپیریشن ویژن فار فیوچر، مستقبل کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کا رجحان اور ان کے تعلقات اور ان کے مختلف نظریات کیا ہیں۔ اور اس سروے کے اندر 18 سال سے 34 سال کے لوگوں کو شامل کیا ہے۔ 18 سال سے 34 سال کے لوگوں کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے اگلے 50 سال میں ہندوستانی مسلمانوں کی جو اصل صورتحال ہوگی، عام طور پر 18 اگر 50 سال اور زندہ رہے تو 69 سال، غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا سروے اگلے 50 سالوں تک اس ملک کی صورتحال، اس کمیونٹی، اس جماعت، اس مذہب کے لوگوں کے تعلق سے اصل بن جائے گی۔ ہم جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں مستقبل کے تعلق سے ہندوستانی نوجوانوں کے مختلف اعتبارات سے جائزے لیے گئے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے۔ میں اقتصادی، سماجی اور تعلیمی بنیادوں کو کنارے رکھ کر مذہبی اعتبار سے جو سروے ہوا اور جو باعث تشویش ہے اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جب سروے کیا گیا ان نوجوانوں کی جو کبھی عبادت نہیں کرتے، وہ نوجوان جو کبھی بھی عبادت نہیں کرتے، آپ کو تعجب ہوگا ہندوستان میں کبھی عبادت نہ کرنے والوں میں صرف سکھ کمیونٹی صرف 1% ہے، یعنی صرف 1% لوگ ایسے ہیں جو کبھی عبادت نہیں کرتے۔ عیسائیوں میں یہ تعداد 60% ہے، ہندو مذہب میں یہ تعداد 8% ہے، اور افسوس ہم مسلمان جو دین کے نام پر مرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ان کا کبھی عبادت نہ کرنے والا طبقہ ان سب سے زیادہ 9% ہے۔ ان سب سے زیادہ 9% مسلمان ایسے نکلے اس سروے کے مطابق جو کبھی عبادت کرتے ہی نہیں۔ دوسرے مذاہب میں ہندوؤں میں 8%، عیسائیوں میں 7% اور سکھ میں 1%۔ پھر ایک دوسرے نقطۂ نظر سے سروے میں جائزہ لیا گیا، عام طور پر جو لوگ عبادت سے نہیں بھاگتے، عبادت کرتے رہتے ہیں، اس میں سکھ کمیونٹی کے 82% لوگ عام طور پر عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں میں 74% لوگ عبادت کرتے ہیں، ہندو مذہب میں 69% لوگ عام طور پر عبادت کو پوجا کرتے ہیں، اور یہاں بھی مسلمان تیسرے نمبر پر، یعنی سکھ اور عیسائیوں کے بعد صرف 72% پائے گئے جو عبادت کرتے ہیں عام حالات میں، یعنی یہاں بھی 28% وہ لوگ ہیں جو عام حالات میں بھی عبادت نہیں کرتے۔ اور آگے سروے پہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم اور آپ موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے زمانے میں مختلف مذہبی سائٹس، مذہبی چینلز دیکھتے ہیں۔ جب اس کا جائزہ لیا گیا کہ مختلف کمیونٹی کے لوگ کس قدر مذہبی تعلیمات کو تلاش کرتے ہیں، تو یہاں بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ 82%، عیسائی کمیونٹی کے لوگ 51%، ہندی کمیونٹی کے لوگ 60% اور مسلم کمیونٹی کے لوگ 59%، یعنی یہاں پر بھی سکھ اور ہندو مذہب کے بعد مسلمان تیسرے نمبر پر پائے۔ ایک اور انداز سے جو جائزہ لیا گیا
کہ مذہبی اداروں میں عام طور پر جب لوگ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں عید میں آج اتنے لوگ ہیں، عید میں چھت پر بھی جگہ نہیں رہتی۔ اسی طرح ہر مذہب کا تعلق ہے کہ مذہبی تہوار میں زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی جائزہ لیا گیا کہ بغیر مذہبی تہوار اور عید کے کس کمیونٹی کے کتنے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، تو بغیر مذہبی عبادتوں اور مذہبی تہواروں کے جو لوگ جاتے ہیں ان میں بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ 86%، عیسائی کمیونٹی کے لوگ 57%، ہندی کمیونٹی کے لوگ بھی 57%، اور یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد سب سے کم صرف 56% ہے، یعنی 44% لوگ وہ ہیں جو کوئی بڑا تہوار یا بڑا موقع نہ ہو تو مسجدوں اور مذہبی اداروں کا رخ کرنا اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ مذہب کے ایک ایک عمل پر، ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کی امید رکھتے ہیں، اور یہ اجر و ثواب اور کہیں نہیں ملتا۔ لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مذہب کا مذاق اڑانا کس حد تک غلط سمجھا جاتا ہے، تو عیسائی کمیونٹی میں مذہب کا مذاق اڑانا غلط سمجھنے والوں کی تعداد 85% ہے، عیسائی کمیونٹی میں 62%، ہندو کمیونٹی میں 51%، اور اس مسلم تہذیب میں جس کے اوپر اسلام کا مذاق اڑانا ایک جرم اور گناہ عظیم ہے، جس کے تعلق سے قرآن میں بھی تذکرہ، احادیث میں بھی تذکرہ، اس میں صرف 38% لوگ ایسے ہیں جو مذاق اڑانے کو غلط سمجھتے ہیں، یعنی 62% لوگ مذہبی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہم کو اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اس مذہب کے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم اس مذہب کے ہیں جس کو نیت کی بنیاد پر اجر و ثواب ملتا ہے، ہم اس مذہب کے لوگ ہیں جس کے لیے ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور مذہبی اعتبار سے اس ہندوستانی ملک میں جس میں ہماری تعداد 20%، 25 کروڑ کے آس پاس ہے، اگر ہمارا حشر یہ ہے تو اگلے 50 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تھا تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ میری سلطنت کا کیا ہوگا، اے بچے تمہاری معاشی اور تمہاری حیثیت کیسے برقرار رہے گی، بلکہ انہوں نے سوال کیا تھا ما تعبدون من بعدی، بس یہ بتا دو اور مرتے وقت مجھے اطمینان دلا دو کہ میرے بعد تم پوجا کس کی کرو گے، عبادت کس کی کرو گے، وہ عقائد اور نظریات کیا ہوں گے جس کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک سروے ہے، بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا مذہب سے کیا تعلق، جمعے کے خطبے سے اس کا کیا واسطہ، لیکن یہ حقائق ہے، اگر ہم نے آج اس کو نہیں سمجھا تو آگے 50 سالوں میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، یہ تصور کرنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہر طرح سے دین کا پابند، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔